اليوم إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے جمعے میں مضمون تھا ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ توحید کا پیغام ہے، اور پورے قرآن مجید میں جا بجا توحید کا پیغام، پورا جمعے کا بیان اسی کے اوپر تھا، توحید کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ شرک اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اب اگلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ ایک ہے ما تحت الاسباب مدد، جیسے میں بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، میری ہمت سے زیادہ ہے، تو میں بھائی کو بلاتا ہوں، آ جاؤ بھائی میری مدد کرو۔ یہ ما تحت الاسباب مدد مانگنا یہ جائز ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک بندے سے سفارش کروانا یا کہنا کہ بھئی میرے کام میں میری مدد کر دیں تو یہ جائز ہے، چونکہ یہ اسباب کے تحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہ اس کو سمجھا بجھا کے ظلم سے روکیں، یہ اس کی مدد ہے۔ اور مظلوم کی تو مدد ویسے ہی شرعاً ضروری ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ شریعت نے حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو یہ تعاون بھی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ ما تحت الاسباب جو مدد ہے یہ شرعاً جائز ہے، اجازت ہے اس کی۔ ایک ہے ما فوق الاسباب مدد، کہ اسباب سے اوپر، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کرامن کاتبین فرشتے ہر وقت موجود ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، لیکن ہم ان فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح کسی جن کو، موکل کو مدد کے لیے پکارنا، یا کسی ولی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو شرکی ہوتی ہیں اور ہم کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اگر مدد مانگے تو مجھ سے مانگے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بیٹے کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اور ماں خوش ہوتی ہے۔ اگر وہ ماں کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے تو ماں کو غصہ آئے گا کہ بیٹا میرا ہے اور اپنی مدد کے لیے پکارتا کسی اور کو ہے۔ یہ تو دنیا کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمیں رزق دیا، انہوں نے ہماری تربیت کی، ہر چیز ان کی طرف سے ہے۔ اب اس پروردگار کو چھوڑ کر جب ہم کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کا جلال بھڑکتا ہے۔ تو نہ ہم نے کسی غیر کی عبادت کرنی ہے، نہ ہم نے کسی غیر سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا اور مزار والوں سے مانگتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔
اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ نہ بنائیں۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں او جی ساڈی تواڈے اگے، تواڈی رب اگے۔ بھئی تمہاری رب اگے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان کوئی ایسا واسطہ نہیں بنایا کہ جس کو رشوت دی جائے، کوئی ایسا پہرے دار نہیں بنایا کہ جس کو سفارش کروائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو، بلا واسطہ مانگو۔ اب بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بھئی وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ہم ان کی بزرگی کو مانتے ہیں، مگر ہم نے ان سے مانگنا نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر نقطہ حل ہو گیا۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، درختوں کے آگے سر جھکانا، مورتیوں کے آگے سر جھکانا، قبروں پہ جا کے جھکنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے کسی سے مدد بھی نہیں مانگنی، اگر مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ انبیاء اور صحابہ کے اوپر بھی جب کوئی مشکل کی بات آ بنی، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ اللہ ہی سب کا مشکل روا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ علی مشکل کشا، شرک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے۔ حضرت علی عنہ پہ جب مشکل بنتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سبق دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ استعینوا استعانت، مدد مانگنا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب اپنے بھائی کو نہ ڈھونڈ سکے اور خالی واپس لوٹے تو یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ مستعان مددگار، اللہ میرا مددگار ہے۔ دیکھیں جب انہوں نے اللہ کو اپنا مددگار بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو باپ کے ساتھ ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نا۔ تو یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے رزق کے معاملے میں، اللہ اس کو مخلوق کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا تو نے میرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اب تو جان اور یہ جانے، اور پھر وہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، دھکے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی ما من عبد یعتصم بی دون خلقی، کہ جو بندہ صرف میری پناہ میں آ جاتا ہے فَيَكِيدُهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ مَخْرَجًا، پھر زمین اور آسمان بھی اس کے خلاف منصوبے بنائیں تو میں اس بندے کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دوں گا۔ یعنی اگر ساری مخلوق مل کے بھی اس کے راستے بند کرے تو میں اس بندے کے لیے راستہ بنا دوں گا، چونکہ اس نے مجھ سے مدد مانگی ہوگی۔